عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد طارق ہے، میں آپ کا اسلامیات کا استاد ہوں۔ عزیز طلباء، آج ہم نے حدیث نمبر 1 اس کا دوسرا ہاف پڑھنا ہے۔ کل ہم نے پہلا ہاف پڑھا تھا افضل الاعمال لا الہ الا اللہ۔ آج ہم نے آگے پڑھنا ہے وافضل الدعاء الاستغفار، کہ بہترین دعا استغفار ہے، بہترین دعا استغفار ہے۔ یہ آج ہم نے اس کا ٹاپک پڑھنا ہے۔ سمجھ آ رہی بیٹا؟ افضل الاعمال لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الاستغفار، سب سے فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ ہے اور بہترین دعا استغفار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے بیٹا 2 حصے ہیں۔ اول حصے میں توحید کا ذکر ہے اور دوسرے حصے میں گناہوں کی مغفرت اور بخشش کی معافی مانگنے کے لیے جو استعمال کی جاتی ہے اس دعا کا ذکر ہے، جبکہ دوسرے حصے میں استغفار یعنی اللہ تعالیٰ کا حضور اپنے غلطیوں اور گناہوں کی معافی طلب کرنے کو سب سے فضیلت والی دعا قرار دیا گیا ہے۔ یعنی یہ بھی آپ اس کو کوشچن بھی بنا سکتے ہیں، سب سے فضیلت والی دعا کون سی ہے؟ سب سے فضیلت والی دعا کون سی ہے، یا بہترین دعا کسے کہا گیا؟ یہ بھی آپ اس کا کوشچن بنا سکتے ہیں۔ تو استغفار یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے غلطی اور گناہوں کی معافی طلب کرنے کو سب سے فضیلت والی دعا قرار دیا گیا۔ استغفار کو اپنے اللہ کے حضور اپنی غلطیوں اور گناہوں کی معافی طلب کرنے کو فضیلت والی دعا قرار دیا گیا ہے۔ اب آتے ہیں بیٹا اس کی طرف، حدیث کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ دیکھو بیٹا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا قُلْ تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اور دوسری بات ایک جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ ٹھیک ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اپنے گناہوں سے پکی سچی توبہ کرو، پکی سچی توبہ کرو۔ توبہ کیا نام، کس چیز کا نام ہے؟ توبہ نام ہے گناہوں کی معافی کا اور شرمندگی کا اور ندامت کا۔ جو غلطیاں ہو گئیں ان پر ندامت یعنی شرمندگی کا اظہار کرنا، اور نیکسٹ جو آنے والی زندگی ہے، آنے والے دن ہے، ان میں اس بات کا اقرار کرنا کہ آئندہ ہم سے کوئی گناہ سرزد جان بوجھ کر کوئی گناہ سرزد نہیں ہوگا۔ اس چیز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ استغفار۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ استغفار کہتے ہیں، توبہ کہتے ہیں، اس کا دوسرا نام توبہ ہے۔ اور قرآن نے کہا قُلْ تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، خدا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، خدا بخشنے والا ہے، غفور الرحیم ہے۔ ہم اکثر پڑھتے ہیں غفور الرحیم ہے، غفور سے معنی بخشنے والا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا انسان ذرا مجھ سے مانگ کر تو دیکھ، اپنی شرمندگی کا اظہار تو کر کہ میں تیرے گناہوں کے اوپر کیسے پانی پھیر دیتا ہوں، لکیر پھیر دیتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اندر استغفار کو بہترین دعا قرار دیا گیا ہے۔ جیسے میں نے کل گزشتہ لیکچر کے اندر یا کل کے لیکچر کے اندر عرض کیا تھا کہ افضل الاعمال لا الہ الا اللہ، سب سے فضیلت والا عمل جو ہے وہ لا الہ الا اللہ، یعنی ثواب کے اعتبار سے، قربت الہی کے اعتبار سے، اور یہ بھی دعا جو ہے استغفار جو ہے یہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا خطأ سرا وعلانیۃ۔ یہ جو دعائیں ہیں بیٹا یہ قربت الہی کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین دعا قرار دیا ہے۔ اب حدیث کے دوسرے حصے میں ارشاد ہے افضل الدعاء الاستغفار، یعنی بہترین دعا اللہ سے اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی معافی مانگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں اور نافرمانیوں، انسان ہے کل بنی آدم خطاء، ہر انسان خطا کا پتلا ہے، انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو انسان کو چاہیے کہ اپنی غلطیوں کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی کیا کرے؟ معافی مانگے۔ اب کیا ہے، انسان بعض اوقات دنیا کی ظاہری رنگینیوں میں کھو کر، دیکھیں انسان جو ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنَاتِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وغیرہ، یہ قرآنی آیت ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کی پسندیدہ جو مرغوب چیزیں ہیں ان کا ذکر کر دیا، یہ مال و دولت، یہ بنگلے، یہ جائیدادیں، یہ کوٹھیاں، یہ کاریاں، یہ بیوی، یہ بچے، یہ ساری چیزیں انسان کی
حرص اور ہوس اور لالچ کو بڑھا دیتی ہیں۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ یہ چیز میرے پاس آ جائے، وہ چیز بھی میرے پاس آ جائے، یہ چیز بھی میرے پاس آ جائے، اور کیا ہوتا ہے اب دنیا کے اندر انسان بڑھ جاتا ہے تو وہ اپنے خالق اور مالک کو بھول جاتا ہے، وہ اپنے خالق اور مالک کو بھول جاتا ہے۔ تو جب انسان اپنے خالق اور مالک کو بھول جاتا ہے تو پھر اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ گناہ اور خطا کہتے ہیں۔ تو انسان بعض اوقات دنیا کی زہری رنگینیوں کے اندر کھو کر وہ اپنے مالک اور خالق کی رضا کے خلاف یا کسی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ لہٰذا اب کیا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگے۔ اب بیٹا آگے ایک کوشچن بنتا ہے، اللہ کو الہ ماننے کا تقاضا کیا ہے؟ یہاں نہیں بنایا گیا، آپ بنا لیجئے گا کاپی کے اوپر، اللہ تعالیٰ کو الہ ماننے کا تقاضا کیا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ کو الہ ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی یا گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، کیونکہ اخروی نجات اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں اور گناہوں کو معاف نہ کرتے۔ اب بات سمجھ آئی بیٹا؟ اب کوشچن دوبارہ سن لیں، اللہ تعالیٰ کو الہ ماننے کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو الہ ماننے کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو الہ ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی یا گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو کر، میں نے جیسے بیٹا کہ پہلے عرض کیا ہے، توبہ نام ہے شرمندگی کا۔ گناہوں سے توبہ، ہم کہتے ہیں نا یا اللہ میری توبہ، یہ توبہ اتنی کافی نہیں، زبان سے کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ دل کے اندر ندامت اور شرمندگی ہو کہ یا اللہ یہ گناہ مجھ سے سرزد ہو گئے، یہ غلطیاں یہ خطائیں مجھ سے سرزد ہو گئیں، یا اللہ میں تیرے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، میں تیرے آگے شرمندہ ہوں، میں تیری نافرمانی کر بیٹھا، میں شیطان کے بہکاوے میں آ گیا، لہٰذا تو غفار ہے، تو بخشنے والا ہے، یا اللہ میری غلطیوں کو معاف فرما دے، یا اللہ میری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ تو یہ ہے، اس کا نام ہے ندامت اور شرمندگی۔ تو اللہ تعالیٰ کو الہ ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی یا گناہ پر نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے کیا کر لے؟ معافی مانگ لے۔ جب تک اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگے گا دنیا کے اندر، بیٹا آگے آخرت میں نجات نہیں ملنی۔ جب تک اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف نہ کر دے، جب تک اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا، اس وقت تک اخروی نجات ممکن نہیں ہے۔ دنیا کے اندر بیٹا معافی کے دو ہیں، ایک ہے حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ جو ہے وہ توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں، حقوق اللہ توبہ سے معاف ہو جاتی ہیں۔ مثلا کسی شخص نے اگر نماز نہیں پڑھی، یہ حقوق اللہ میں شامل ہے نماز پڑھنا، اگر وہ نماز نہیں پڑھی تو وہ گناہ گار ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے، توبہ کر کے معافی مانگ لے اور قضا کر لے تو اس کی غلطی یہ معاف ہو جائے گی۔ اور ایک ہے حقوق العباد۔ حقوق العباد سے مراد بندوں کے حقوق ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی کی کوئی چیز کھا کے مرا ہے، اس دنیا سے رخصت ہو گیا، دنیا چھوڑ گیا، اور اس کا مال یا قرضہ وغیرہ دینا تھا یا کسی کا حق دینا تھا اور وہ حق کھا کے چلا گیا اس دنیا میں سے، تو وہ جب تک حق والا معاف نہیں کرے گا اس وقت تک بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا۔ تو حقوق اللہ جو ہیں وہ توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں، حقوق العباد بغیر حق والے کے معاف کرنے کے معاف نہیں ہوگا۔ اچھا آگے دیکھتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص، اب دیکھیں بیٹا، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں پسندیدہ اور محبوب کیسے بنا جا سکتا ہے؟ کوشچن نظر آ رہا ہے بیٹا؟ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں پسندیدہ اور محبوب کیسے بنا جا سکتا ہے؟ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، اب اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں محبوب اور پسندیدہ بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل و جان سے لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ کا ورد کرتا رہے، اظہار کرتا رہے، تو پھر وہ شخص کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت اور تکریم والا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں قربت اور محبوب بندہ، پسندیدہ بندہ بن جائے گا۔ اب بات سمجھ آئی؟ اب دوبارہ اس کوشچن کو دیکھ لو کہ اب کوئی شخص یعنی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کیسے پسندیدہ اور محبوب بنا جا سکتا ہے؟ تو اس کا آنسر کیا ہوگا؟ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں پسندیدہ اور محبوب بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل و جان سے لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ کا اظہار کرتا رہے۔ تو عزیز طلبہ، آج ہم نے حدیث نمبر 1 کا یعنی دوسرا ہاف پڑھا، افضل الدعاء الاستغفار وافضل الدعاء الاستغفار، یعنی بہترین دعا کیا ہے؟ استغفار ہے۔ اور اس کے اندر بیٹا آج ہم نے
تین شارٹ کوشچن بنائے ہیں، بلکہ 4 شارٹ کوشچن بنائے ہیں، تو آپ نے ایک اور کا اضافہ کر لینا ہے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں استغفار سے کیا مراد ہے، یہ بہترین دعا کسے کہا گیا ہے، حدیث کے دوسرے حصے میں کس کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کیسے پسندیدہ اور محبوب بنا جا سکتا ہے۔ دوبارہ دیکھ لیں، استغفار سے کیا مراد ہے اور بہترین دعا کسے کہا گیا ہے، حدیث کے دوسرے حصے میں کس کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں پسندیدہ اور محبوب کیسے بنا جا سکتا ہے۔ اور اس میں ایک کوشچن اور بنا لیں گے، اللہ تعالیٰ کو الہ ماننے کا تقاضا کیا ہے۔ انسان اپنی غلطی اور گناہ پر نادم ہو کر شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، کیونکہ اخروی نجات اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اللہ تعالیٰ ہماری غلطی اور گناہوں کو معاف نہ کر دے۔ تو بیٹا یہ آج کا لیکچر تھا، حدیث نمبر 1 کا جو آج ہم نے یہ دوسرا آپ پڑھا ہے، اس کا ترجمہ تشریح آپ نے یاد بھی کرنا ہے اور کاپی ورک بھی کرنا ہے، اور یہ 7 شارٹ کوشچن بھی کرنے ہیں۔ عزیز طلباء، اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں، تاکہ میں آپ کی بہتر رہنمائی کر سکوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔